برادران اسلام، بزرگان دین، مومنو، آج رمضان کو گزرے ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان اپنے رب کے حضور بھرپور انداز میں سجدہ ریز ہوتے تھے، اپنے رب کے حکم کے مطابق روزے رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، غریبوں سے ہمدردی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور پھر نماز پڑھنے کا نتیجہ اللہ نے بتایا ہے۔ یہ نماز بہت سے مسلمان صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور حالانکہ یہ نماز 5 وقت فرض ہے، جمعے کی نماز بھی فرض ہے ظہر کی جگہ میں، اور عیدوں کی نمازیں واجب ہیں۔ واجب کا رتبہ فرض سے تھوڑا کم ہے۔ تو مسلمانوں، صرف ایک مہینے کی نمازیں فرض نہیں ہیں ہم پر، یہ جب تک زندگی ہے یہ نمازیں فرض ہیں۔ اسی طرح جب تک زندگی اور صحت ہے رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جب صحت جواب دے جائے اور بیماری ہو جائے تب جو ہے تو ان کو چھوڑنے کی اجازت ہے، سفر ہو جائے، مجبور ہو جائے، ورنہ یہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں اور نماز بھی فرض ہے۔ اسی طرح ہم نے جو قرآن پڑھا ہے، جس پر ایمان لایا ہے، اس کی تلاوت بھی ہم پر لازم ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو اس کو قرآن سننا چاہیے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، سننے کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے وحی کے ذریعے، اس کی تم تلاوت کرو۔ یہ سب سے پہلے نبی کو قرآن کی تلاوت کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کو تلاوت کا حکم ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ جو کتاب یعنی قرآن مجید وحی کے ذریعے تم پر نازل کی گئی ہے تو اس کی تم تلاوت کرو، اس کو پڑھو۔ تلاوت کا معنی ہے روز پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ قرآن مجید کو بار بار پڑھو، اس میں سے جہاں سے چاہو تم پڑھو، نماز میں جہاں سے چاہو تم پڑھو، ویسے قرآن جہاں سے چاہے پڑھو، ترتیب سے پڑھو تمہاری مرضی، غیر ترتیب سے پڑھو تمہاری مرضی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان فرمایا یاد کرنے کے لیے۔ ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ قرآن یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے،
اور قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ کوئی اگر قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، عبرت حاصل کرنا چاہے گا اور قرآن پر عمل چاہے گا تو یہ قرآن سے آسانی کے ساتھ نصیحت حاصل کر سکتا ہے، ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن جنہوں نے پڑھا، قرآن کو دوست رکھیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر قرآن پر عمل کریں۔ یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، اس میں عام مضامین نہیں ہیں، یہ عام لوگوں کا کلام نہیں ہے، کسی عام شخص کی تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ رب فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو بزرگی اور عظمت والا قرآن ہے، یہ لوح محفوظ میں تھا، اللہ نے وہاں سے تمہارے لیے اتارا ہے۔ یہ لوح محفوظ میں قرآن جو عرش معلیٰ میں ہے، وہاں سے اللہ رب ذوالجلال نے ہماری ہدایت کے لیے یہ قرآن اتارا۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهُمَا وَأَشْفَقْنَ بَيْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو قرآن ہے، یہ جو اس میں شریعت ہے، ہم نے انسان سے پہلے پہاڑوں کو کہا تم پر قرآن نازل کریں، تم اس پر عمل کرو۔ زمین کو کہا قرآن تم پر نازل کریں، اس پر عمل کرو۔ آسمان کو کہا کہ اس قرآن کو تم پر نازل کریں، اس پر عمل کرو۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں نے، آسمان نے اور زمین نے اس امانت کو اٹھانے سے معذرت کر لی، کہنے لگے ہم سے یہ احکامات ادا نہیں ہو سکیں گے، ہم اس کلام کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا کہنے لگے کہ یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے، ہم سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اللہ فرماتا ہے جب انسان کو کلام پیش کیا گیا تو اس نے خوشی سے لے لیا، اس کو انسان نے قرآن کو اٹھایا، اس کی ذمہ داری انسان نے اٹھائی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان حد سے بڑھنے والا اور نادان بھی ہے۔ جب تو نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو اب اس کو نبھا، اب اس پر عمل کر، اب اس کی تلاوت کر۔ تو یعنی اگر اللہ فرماتے ہیں یہ اگر قرآن مجید پہاڑوں پر اتارتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمینوں پر اتارتا ریزہ ریزہ ہو جاتی، آسمان پر اتارتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان کو اللہ نے ایمان دیا، انسان کو اللہ نے جو دل دیا، انسان کو جو اللہ نے دماغ دیا، تو اللہ رب ذوالجلال کی قدرت سے، اس کی مدد سے انسان نے قرآن کا بار اٹھا لیا۔ سب سے پہلے اس قرآن پر کس نے عمل کیا؟ 1,24,000 نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے صحابہ نے، اس کے بعد قیامت تک قرآن پر عمل کرنے والے ملیں گے تم کو۔ بہت سے لوگ تو ایسے چلتے پھرتے قرآن ہیں۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے پوچھا
اے عائشہ، اے امی، ہمیں بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، نبی کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ تو نبی نے فرمایا کیا تم نے قرآن پڑھا؟ انہوں نے کہا ہاں امی جان ہم نے قرآن پڑھا۔ تو نبی کی حرم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی کا اخلاق قرآن ہے، قرآن نے جو حکم دیا میرے نبی نے اس پر عمل کیا، میرے نبی نے جو جو کام کیے قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن کا عملی تصویر تھے۔ تو اسی لیے تم نے قرآن پڑھا تو میرے نبی کے اخلاق قرآن میں ہیں۔ قرآن نے کہا کسی سے زیادتی نہیں کرو، نبی نے کسی سے زیادتی نہیں کی۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، نبی نے نماز پڑھی۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، نبی نے زکوٰۃ دی۔ قرآن نے کہا حج کرو، نبی نے حج کیا۔ قرآن نے کہا کسی کو مت پوجو، نبی نے نہ پوجا۔ قرآن نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اے نبی راتوں کو تہجد پڑھو، نبی ہر وقت تہجد پڑھتے تھے۔ اور قرآن نے کہا کہ غصے کو پی لو، نبی غصے کو پیتے تھے۔ قرآن کہتا جھوٹ مت بولو، نبی جھوٹ سے دور تھے۔ تو اسی لیے نبی کا اخلاق قرآن تھا۔ تو مسلمانوں ہم بھی جتنا قرآن پر عمل کریں گے اتنا نبی کا اخلاق ہم میں آتا جائے گا، جتنا قرآن سے دور ہوں گے اتنے نبی کی شریعت سے اور اس کے اخلاق سے دور ہوں گے۔ یہ قرآن پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن، جس نے ایک حرف قرآن کا پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں اس کو ملیں گی ایک حرف کے بدلے میں۔ تو آپ پورا قرآن پڑھو، ایک سورت پڑھو، ایک پارہ پڑھو، ایک جز پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ عام کتابیں تم نے ایک دفعہ پڑھ لیا، پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ قرآن جب تم نے پڑھا ہے تو زندگی بھر تجھے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ کتنی تلاوت کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن شروع کرتا ہے ختم کرتا ہے، پھر شروع کرتا ہے، پھر ختم کرتا ہے، پھر شروع کرتا ہے، قرآن کا حق وہ ادا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان آیا تو قرآن کھولا باقی 11 مہینے قرآن کو بھول گیا۔ ایسا نہیں ہے تو بچہ تھا مدرسے میں داخل ہوا قرآن پڑھا، جیسے ہی ختم کر کے نکلا بس قرآن کو چھوڑ دیا۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ قرآن کی تلاوت لازمی ہے۔ رب الجلال فرماتے ہیں اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تم پر قرآن نازل کیا گیا، یہ میری کتاب تم پر نازل کی گئی وحی کے ذریعے، اس کی تم تلاوت کیا کرنا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ ہر وقت شرائط کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، جتنی نمازیں فرض ہیں وہ سب پڑھنا، اور جو نماز رہ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے بعد میں اس کی قضا کرنا۔ یہ ہے نماز کا حق، یہ ہے قرآن کا حق کہ نماز کو قائم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج نبی نے خدا سے ملاقات کی اس واقعے کو کہا جاتا ہے، یعنی اوپر چڑھ کے جانا، اپنے رب سے ملاقات کرنا۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے گویا وہ روحانی طور پر اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہے۔ جبرائیل امین کی حدیث میں ہے، اس نے آ کے نبی سے انسانی شکل میں صحابہ کے سامنے چند سوالات پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے، یعنی نیکی کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔
اگر یہ سورج نہ بن پڑے تو ایسا سوچ کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، یعنی نماز اس طرح پڑھو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ صورت نہ بنے تو یوں سمجھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز ہے، نماز میں احسان یہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو نماز دل جزمی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہم دکانداری کرتے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، ہم بکریاں چراتے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، ہم ملازمت کرتے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ سب ڈھونگ ہیں۔ دکانداری کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کھیتی باڑی کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ صحابہ نے یہ سب کچھ کیا۔ جو تاجر تھے انہوں نے بھی نمازیں پڑھیں، اور جو کھیتی باڑی کرتے تھے انہوں نے بھی نمازیں پڑھی، یہاں تک کہ جہاد میں بھی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے تلواروں اور تیروں کے سامنے بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ مسلمانوں، ہم معمولی باتوں پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز کے اور تو فائدے ہیں، ایک تو اللہ راضی ہوگا، فرض ادا ہو جائے گا، بدن کی صفائی ستھرائی ہے، اللہ نمازوں کی برکت سے گناہوں سے بخشیں گے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے اور غلط کاموں سے، نماز روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے نماز روکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، یا رسول اللہ فلانا نو مسلم جو صحابی ہیں وہ جو مسلمان ہو گئے ہیں، اس سے پہلے چور تھے، وہ چوری کرتے تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد بھی اس نے چوری نہیں چھوڑی، وہ چوری کر رہا ہے۔ دیکھو نبی کے پاس جو آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، وہ سارے گناہ چھوڑتے تھے۔ ایک چور نے چوری نہیں چھوڑی تو صحابہ نے آگے نبی کے پاس اس کی شکایت کی، یا رسول اللہ فلان آدمی چوری کرتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ کہا ہاں نماز پڑھتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا عن قریب اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ کچھ وقت کے بعد انہی صحابہ نے آگے نبی کو رپورٹ دیا، یا رسول اللہ واقعی اس چور نے چوری سے بھی توبہ کر لی۔ اب یہاں ہمارے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ہمیں کوئی برائی ہو، کوئی عیب ہو، کوئی خطا ہو، کوئی غلطی ہو، اب ہم یہ سمجھیں کہ بھئی میں یہ غلطی کر رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ نہیں، نماز بھی پڑھتے جاؤ، اس غلطی کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ جو چھوڑنے کی چیز ہے تو وہ نہیں چھوڑتے، اور جو نہ چھوڑنے کی چیز ہے وہ چھوڑ دیتے۔ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ بس میں فلان کام مجھ سے ہوتا ہے، اب نماز میں کیا کروں؟ نہیں، اس کام کو چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقام فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکا فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ دین کی جو عمارت ہے نماز چھوڑنے سے وہ گر جاتی ہے، اور دین کی جو عمارت ہے نماز قائم کرنے سے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، وہ قائم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے نماز فرض ہے، اور نماز سے ہماری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک یقیناً یہ کس نے کہا؟ نہ میں نے کہا، نہ تو نے کہا، نہ کسی نبی نے کہا، اللہ نے کہا ہے کہ بے شک نماز برائیوں کو، نماز بے حیائیوں کو اور نماز منکر کو روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز اللہ کی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت بڑی چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا بہت بڑا ہے۔ نماز میں ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو اسی لیے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔
مسلمانوں تازہ تازہ رمضان گزرا ہے، ابھی تک ان کے اثرات آپ پر ہیں۔ نماز مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھو، لوگوں نماز پڑھو۔ اور جب آخری وقت میں نبی کی زبان ہل رہی تھی، آواز نہیں نکل رہی تھی کمزوری کی وجہ سے، بالکل آخری وقت تھا، اما عائشہ نے یا کسی اور صحابہ نے کان لگا کر سنا تو نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کا بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ اے لوگوں، عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا۔ نبی آخری وقت میں بھی یہ کہتے ہوئے گئے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، عورتوں کا خیال کرو، کمزوروں غلاموں کا خیال کرو، اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ وہ نبی جس نے ہم سے محبت کی شروع سے آخر تک، یہاں تک کہ قیامت میں بھی بخشوانے کے لیے شفاعت کی میدان میں آ جائیں گے، اس نبی سے ہم بھی محبت کریں۔ ہمارے اس نبی نے ایک نماز نہیں چھوڑی، ہم بھی آج سے عہد کریں کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کی آیت میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے تم جو فنکاریاں کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو، جو صنعت کاری کرتے ہو، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اسی لیے ہمارے سامنے تو تمہاری فنکاری چلے گی، تمہارے عذر چلیں گے، اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ کوئی نماز چھوڑ بیٹھتا ہے، کہتا ہے قطرے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے نماز بھول جاتا ہوں، کوئی کیا بہانہ کرتا ہے، کوئی کیا بہانہ کرتا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنی توفیق